بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبکار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ دنیا کے اس عذاب کے اندر ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، اس روئے زمین پر کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ اس روز اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی، اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ ناظرین، اس طرح طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا ان چند افراد سے کی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جبرین کو پیدا فرمایا۔ قوم جبرین دنیا کی وہ واحد قوم تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی جیسی کوئی اور قوم ہم نے اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرنے والی اور راج کرنے والی قوم جبرین کون تھی، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے، ان کے قد کتنے لمبے تھے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور ان جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم جبرین میں ایسی کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایسے کون کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور دنیا کی سب سے پہلی دراز قد قوم تھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ یہ قوم کس قدر طاقتور تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی جیسی قوم اور لوگوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ پتھروں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے۔ انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بلند ستونوں والے۔ ناظرین، اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت دی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور طرح طرح کے بے شمار پھلوں اور اناج موجود تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا
کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا سب سے حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا، اور جس کے علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس کے اندر ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال کی تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا، اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کبھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ حاملہ ہو جاتی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا، اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی کہ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ ناظرین، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ گزر گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو معبود فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو احقاف کے اندر ڈرایا۔ یا ناظرین، یمن اور عمان کے اندر احقاف نامی سرزمین ہے جہاں پر قوم عاد رہتے تھے، اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے متعلق بات کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات قوم عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ صرف قرآن پاک سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں قوم عاد کو من بعد قوم نوح کے اندر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی نسل قوم عاد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں عربی الخلیج، مگر آج یہاں ریت کے ٹھیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں حریج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دار حکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور سمن تراشی کے ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان بادل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سوا، یعود، یعقوب اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمون اور ایک کا نام حتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور
غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدا کو بالکل بلا دیا اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مانتے ہر طرح کی شیطانیاں کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے معزز شخص خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شان و شوکت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور اور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات سے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ دولت عطا فرمائی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی فراغ الباری اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا، جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ زندگی اور موت، نفع اور نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کے رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقویٰ اور طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش عزت عطا کرے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں ہوں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور نبی کی زندگی کا امتیاز ہے۔ ان کو کوئی تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت اور جاہ کے ریاست کے طالب ہیں، اور نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ ہی مال و مقام کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نکتہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکامات کی پیغمبری کرنا۔ ناظرین، قوم عاد نے ایماندار تو چند ہی لوگ تھے، باقی تمام لوگ سرکش تھے۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سخت چاپ گزرتی تھیں اور وہ انہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے خیال، ان کے قائل، ان کے اعمال، غرض ان کے کسی ارادہ میں بھی کوئی شخص خائل ہو، اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس طرح کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی گئی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کا مطلب اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کے تکذیب اور تضلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے۔
اور نعوذ باللہ انہیں مجنون اور ہپتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بددعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرات اور تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر کے ساتھ سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں۔ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی اور کو کسی بھی قسم کی برائی پہنچا سکے۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودانوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کرے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و حکمت ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں اور جو موت و حیات کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کی نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے روگردانی کی روش سے انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی محفوظہ خدمت کے لیے ہر وقت چست قمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر اور مسلط ہے اور ہر شے کا حافظ اور نگہبان ہے اور تمام کائنات اس کی قدرت میں مسخر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے لو۔ قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کے پیغامات سے سر نیاز جھکا دو، ورنہ قضاء اور قدر کا حال ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت ندامت سے کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بابر کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے مال و دولت اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں قائل نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی اور ہمیشہ کی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے چنبا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس سے خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق و عادات سے واقف اور دانا ہو، ان کے خصوصی اور امتیازی حالات سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو کہ اسی سے کو معلوم ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی و مشرک بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کے لیے اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا اور ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے،
اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم تم سے یہ روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناسک سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہوا ہے، پاس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی ہی سچے میں سو ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ ناسک کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب اور غضب آ پہنچا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام کہہ کر پکارتے ہو اور تم اور تمہارے آباء و اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہو اور میرے روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آن پہنچا۔ قرآن کریم میں ہے، کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں ان بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیا، جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی؟ بس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہوں۔ ناظرین، مختصراً قوم ہود کی انتہائی شرارت اور بغاوت، اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش، عمل و قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز اور شاداب تھا اور جس کے علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غائب ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو آباد کر دے گا اور تم میں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والوں سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار
اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور ان کا مذاق بناتی اور ان کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تدبیریں نکالنے لگے۔ پیارے دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر قحط سالی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے غیر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے غیر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور عذاب کو دور کر دیتا اور اس قوم کو خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے اس عذاب کو دور کر دیں۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اوپر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی جب قوم جبلین کی نسل میں سے تھی، لہٰذا اسی وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو جرار بن طارق اور ان کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب و شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قوم جبارین کا لشکر ہے 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اسی دوران یہ لوگ بالکل ہی اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بولا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ اب یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکا دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کی طرف اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی ہی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے یہ بادل بھی ان کے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتا جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھے جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا اور تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تمہارا منتظر ہے اور ان قریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب یہ قوم راہ حق پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے قدم باہر رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس طرح دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چونٹیوں کی طرح اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔
تنومند اور کبھی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش تھے، اس طرح بے حس اور حرکت پڑے نظر آئے، جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دن پر مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم جبارین کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ اور برباد کر دیا، اور اس قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے۔ اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا، جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے زیادہ مستحق تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار اللہ کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے عذاب الہی سے محفوظ رہے، اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے مغنون ہو گئے۔ اور اے عہد اولیٰ کی وہ داستان عبرت جو اپنے اندر چشم و عبرت کے بے شمار نصیحتیں رکھتی ہے، اور خدائے برتر کے احکامات کی تعمیل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے، شرارت، سرکشی اور خدا کے احکامات سے بغاوت کے انجام سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجہ کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعہ کا تفصیلی ذکر قرآن پاک نے جس عبرت ناک آموز طریقے پر کیا ہے، اس کو پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ دنیا اور آخرت کی اس سعادت اور فلاح کا یہی بہتر ذخیرہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ کسی قوم پر یکدم زوال نہیں کرتا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا کرتا ہے، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکے اور ان کو نصیحت کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ ان قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے ہیں، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو، یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہو، یا عبادات کی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنایا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کے اقرار جدید سائنس بھی اپنے ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے، وہی باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہو چکی ہیں۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کی طرح عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کی اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن اور سنت کے عمل پیرا تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور غیر مسلم اقوام کو ان کی خوشحالی پر رشک آتا تھا اور مسلمانوں کے تہذیب اور تمدن پر فخر کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے خوشحال زندگی کے موڑ پر ہوگی۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔